بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پروگرام بیٹھک میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تجزیہ نگار غضنفر جاوید قالی اور کیمرہ مین پرنس آصف خان کے ساتھ تحصیل توسہ شریف مردم خیز سرزمین کہلاتی ہے. اسے یونان صغیر کا بھی درجہ دیا جاتا ہے. سرزمین توسہ شریف کے لوگ دنیا کے ہر خطے میں کسی نہ کسی شعبے میں اپنی قابلیت کی بنا پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں. اگر علمی و ادبی میدان میں دیکھا جائے تو اس میدان میں نامور شعراء اور ادیب پیدا ہوئے، جن میں بہت ہی محترم ہستیاں شامل ہیں. انہوں نے قلم، علم و ادب میں بہت نام کمایا. ان ناموں میں صف اول پر جس محترم ہستی کا نام آتا ہے وہ ظہور احمد فاتح صاحب ہیں، جن کے شاگردوں کی تعداد یقیناً ہزاروں میں ہے. ظہور احمد فاتح صاحب شعبہ تعلیم سے منسلک رہے اور ادب میں ایک اعلیٰ مقام پایا. آج بھی ملک بھر سے لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. فاتح صاحب علم تو ہیں ہی، لیکن آنکھوں سے مکمل طور پر معذور ہیں، لیکن اپنے دل کی آنکھ سے دنیا کی ہر لذت کو محسوس کرنے کا فن بخوبی جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج ہم آپ سے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے اور خوب مستفید ہونے کی سعادت حاصل کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ شعبہ درس و تدریس سے منسلک رہے تو آپ کا رجحان شاعری کی طرف کیسے رغب آیا؟ دراصل یہ شاعری ایک ایسا جوہر ہے جی، جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ابتدا سے ہی اس کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے. جی، اپنا بھی یہی حال تھا. میں نے محسوس کیا کہ جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا جی، اس وقت سے مجھ میں یہ جوہر موجود تھا. بہت. پھر جب میں 7ویں جماعت میں پہنچا تو باقاعدہ لکھنا شروع کیا. جی، اردو کی سب سے پہلے حمد لکھی 7ویں جماعت میں، پھر نعت لکھی، پھر رمضان المبارک کے حوالے سے نظم لکھی، جی، اور یہ منظومات کا سلسلہ چلتا رہا جی، یہاں تک کہ میں 9ویں جماعت میں پہنچ گیا. جی، اور پھر 9ویں جماعت میں پہنچ کر میں نے غزل کہنا شروع کیا. جی، تو یہ آغاز سخن کا سلسلہ ہے. جی. سر یہ شاعری کی طرف آنا، یہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت میں ناکامی یا روحانیت کی بنا پر. آپ نے کیسے محسوس کیا اس شاعری کی طرف آئے؟ جیسا کہ میرا تخلص ہے فاتح، اس سوال کی طرف تو ہم آگے آئیں گے نا. میں عرض کر رہا ہوں. جی، تو یہ اصل میں اللہ کا ایک شکر ہے کہ میں زندگی میں کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوا. جی، چاہے وہ محبت ہو جی، یا سلسلہ روزگار ہو. جی، جس سے محبت کی تو بھرپور محبت میں جواب پایا، بہت خوب. اور اس لیے محرومی اور ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی، یہ خدا داد صلاحیت جی، ہے جو رفتہ رفتہ پروان چڑھتی رہتی ہے. جی. سر یہ آنکھوں کی معذوری پیدائشی ہے یا یہ بعد میں کچھ؟ جی ہاں، یہ پیدائشی عارضہ ہے. جی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ سلسلہ ہوتا ہے بینائی کا، جی، لیکن رفتہ رفتہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے. جی، یہی حال اپنا ہوا جی، کہ پہلے میں باقاعدہ اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا، جی، پرائمری اسکول میں، پھر ہائی اسکول میں، جی، پھر کالج میں. جی، جب میں نے ایف اے کا امتحان دے لیا تو پھر ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اب آپ جو ہے باقاعدہ اداروں سے تعلیم حاصل نہ کریں، جی، کیونکہ آپ کی بینائی انتہائی طور پر کمزور ہو چکی ہے. جی، بہرحال میں نے ہار نہیں مانی. جی، اس کے لیے اور طریقے اختیار کیے اور الحمدللہ پی ایچ ڈی تک اپنی تعلیم کو پہنچایا ہے. اس معذوری کی وجہ سے آپ کو زندگی کی کٹھن راہوں میں مشکلات تو آئی ہوں گی؟ ہرگز نہیں، کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی،
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جہان کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، بالکل اور میں نے جب جس مقام پر جس کی آنکھوں کو جہاں استعمال کرنا چاہا جی جی تو الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ جی غضنفر بھائی، سر یہ بتائیں آپ، ادب اور فنون لطیفہ میں کوئی فرق ہے یا یہ جو ایک ہی چیز ہے؟ فنون لطیفہ کا جو شعبہ ہے بیٹے وہ وسیع و عریض ہے، ادب اس کی ایک شاخ ہے، جی شعر و ادب فنون لطیفہ کی ایک شاخ ہے۔ جی فنون لطیفہ میں تعمیرات آ جاتی ہیں، اس میں مصوری آ جاتی ہے، اس میں نقاشی آ جاتی ہے، اس میں اور بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو انسانی ذوق لطیف کو جو ہے وہ تسکین عطا کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے شعر و ادب جو ہے فنون لطیفہ کی ایک شاخ یا اس کا ایک شعبہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ سر یہ سننے میں آتا ہے کہ عشق کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی، تو اس شاعری کے لحاظ سے اس کی کیا تقسیم ہے؟ ہاں یہ کرنے والے کرتے ہیں، جی مگر میرا خیال ہے کہ محبت ایک عالمگیر چیز ہے، جی اس کو خانوں میں بانٹنا زیادتی ہے۔ جی وہ اگر آدمی انسان ہے، مخلوق ہے، تو اپنے خالق سے محبت کرے، جی اگر نوجوان ہے تو اپنے نوجوان لڑکے یا لڑکی سے جو بھی ہو اس کا، جی اس سے محبت کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسانیت سے محبت کر سکتا ہے وہ آدمی، اسی طرح اپنے مقصد سے محبت کر سکتا ہے، مقصد کی لگن بھی ایک محبت ہے۔ جی کوئی اپنی مشہور زمانہ جو آپ کو بہت پسند ہو، کچھ تھوڑا سا کلام ناظرین کو بھی سنا دیں۔ جی بسم اللہ۔ جی ایک غزل ہے کہ اردو میں جی جی غزل کہی تھی، آگ جو تم نے لگائی تھی بجھائی نہ گئی، آگ جو تو نے لگائی تھی بجھائی نہ گئی، ایسی اجڑی میری دنیا کے بسائی نہ گئی، ایسی اجلی کی میری دنیا، ایسی اجڑی میری دنیا کے بسائی نہ گئی، میرا رونا تو حقیقت میں یہی رونا ہے، دل کی ایک بات بھی آنکھوں سے چھپائی نہ گئی، کر گئی راز محبت میرا افشا سب پر، جی ایسی ایک خوک جو سینے میں دبائی نہ گئی، سج گیا کتنے ہی داغوں سے ہمارا سینہ، جی بن تیرے ہم سے مگر بزم سجائی نہ گئی، ہم نے دل کو ہی مٹا ڈالا اسی کوشش میں، جی تیری تصویر مگر دل سے مٹائی مٹائی نہ نہ گئی، گئی، آ گئی موت مگر آئی نہ صبح وعدہ، واہ کٹ گئی عمر مگر شام جدائی نہ جدائی گئی، نہ گئی، ایسا مانوس ہوا ہوں شب تاریخ سے میں، واہ تیری آمد پہ بھی قندیل جلائی جلائی نہ گئی، کبھی دل کا تو کبھی عقل کا کہنا مانا، واہ ہم میں جو روز ازل سے تھی برائی نہ گئی، لاکھ فاتح نے دیا در سے کلام شیریں، جی پر دل زار تیری تلخ نوائی نہ گئی۔ واہ بہت خوب۔ سر یہ فاتح کا ہمیں کچھ ٹرانسلیشن کر دیں کہ یہ آپ تخلص لکھتے ہیں۔ جی اصل میں پہلے ابتدائی طور پر میں نے اپنا تخلص اظہر رکھا تھا، جی وہ بھی کسی حد تک یہی معنی دیتا ہے، جی اظہر یعنی غالب ترین آدمی، غالب ترین، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کا تخلص اس دور میں اظہر تھا۔ جی یہاں اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے، جی ان کا تخلص بھی یہی تھا، جی اور ایک پروفیسر تھے، پروفیسر ظہور احمد اظہر، پورا نام یہی تھا ان جی کا۔ جی تو میں نے کہا کوئی ایک منفرد سا تخلص ہونا چاہیے، جی جیسے غالب کا تخلص تھا کہ اس کے بعد اور کوئی غالب پیدا نہیں ہوا۔ پیدا نہیں ہوا۔ تو پھر میں کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنا تخلص فاتح رکھنا چاہیے۔ جی میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب یہ تخلص میں نے اختیار کیا تھا، جی اور اس کو خوش خط کر کے میں لکھ رہا تھا کاغذ پر جی کہ ہمارے اسکول کے سیکنڈ ماسٹر مجید اللہ خان تشریف لائے، جی انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ آپ کے فاتح ہونے میں کس کو شک ہے جو اتنا لکھ رہے ہیں۔ بہت خوب، جی جی تو یہ صورتحال ہے۔ فاتح کے معنی کامیاب، کامیاب، فتح پانے والا، فتح پانے والا۔ کنکرر۔ مطلب کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے کسی بھی مقام پر جو ہے نا ناکامی نہیں دیکھی، ہاں بہت خوش قسمت ہے آپ تو پھر۔ ہاں، ہار بھی نہیں مانی، ہار بھی ناکامی نہیں بھی نہیں دیکھی۔ جی وہ جی۔ میرا ایک شعر ہے
کہ غم ہوئے مغلوب مجھ سے اور میں فاتح ہوا, واہ مشکلات زندگی سے دوستانی ہو گئی. واہ. جی غضنفر بھائی. سر جس طرح ہم نے آپ کو پڑھا ہے, آپ کو مطلب اردو شاعری پر بھی اتنا ابو ناصر اور سریتی پر بھی, اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے, اس پر مطلب کیسے آپ؟ بس اس کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ یہ ساری اس ذات واحد کی عطا ہے. جی سرائکی میری ماں بولی ہے جی اور اردو میری قومی زبان ہے. اردو سے مجھے عشق ہے. جی فاتح سخن کے ملک میں کرتا ہوا جہاد, واہ. بڑھتا چلوں گا پرچم اردو لیے ہوئے. جی رات جاتی ہے رات جاتی ہے مگر جی شعر تو سے اتر گیا ہے. جی بہرحال یہ اردو میں نے 200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں, جی اور سرائکی میں 1 درجن کے قریب ہیں. جی باقی 5 اور زبانوں میں بھی میں نے شاعری کی ہے, اور اس میں ایک کتاب موجود ہے, یعنی پنجابی, جی ہندی جی اور فارسی, جی عربی جی اور انگلش. جی تو یوں میں نے 7 زبانوں میں شاعری کی ہے. جی. سر یہ جو آپ زبان میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے شاعری کی ہے, اگر ہندی کو دیکھا جائے تو وہ ہندو ہی بولتے ہیں, اگر فارسی کو دیکھا جائے تو وہ فارس کے لوگ ہی بولتے ہیں, جو ان کی یہ اس زبان کی صفت ہے. یہ سرائکی کی کیا صفت ہے؟ یہ شروع سے آ رہی ہے یا بعد میں تخلیق ہوئی؟ ہاں, سرائکی کافی پرانی زبان ہے اللہ کے فضل سے, جی اور اس کو بہت وسیع رقبے, بہت بڑے کھلے علاقے میں بولا جاتا ہے. جی یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی بہت سے سرائکی بولنے والے موجود ہیں. جی تو زبان کو میرے خیال میں کسی ذات, برادری یا مذہب کے خانے میں بانٹنا مناسب نہیں ہے. جی زبان زبان ہوتی ہے, چاہے وہ ہندو بولے, چاہے مسلمان بولے, چاہے عیسائی بولے, کوئی بھی بولے, وہ زبان اپنی نسبت سے عظیم ہوتی ہے. جی. ٹوٹل آپ نے جتنی کتابیں تصنیف کی ہیں شاعری یا ادب پہ, ان کی تعداد کیا ہے, مجموعہ کیا ہے؟ 200 سے زائد ہوں گی, لیکن ان میں سے ابھی 31 کتابیں جو ہیں شائع ہوئی ہیں. شاید مارکیٹ میں چھپ چکی ہیں. جی ہاں, وہ یہاں پر کس شاپ سے ملتی ہیں؟ کتب خانے سے ملتی ہیں؟ جہاں جہاں مل سکتی ہیں, کتب خانے سے بھی. اگر کسی دوست کو جی چاہیے ہو تو میرے پاس بھی کچھ کتابیں بچی ہوئی ہیں, جی اور اس کے علاوہ urduSukhan.com پر یہ ساری کتابیں موجود ہیں آن لائن. جی اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے دوست, آج کل یہ ڈاؤن لوڈ کرنے والا سلسلہ تو سب سے سستا ہے نا, جی جی بالکل. کتابوں پر خرچ کوئی نہیں کرتا آج کل. پی ڈی ایف بن جاتی ہے. ہاں بس. ہاں سر, آپ کے لامحالہ شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی, لوگ آتے ہوں گے, سیکھتے ہوں گے, فیض یاب ہوتے ہوں گے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں اسے ایک خدمت سمجھتا ہوں. جی میں کالج میں پڑھاتا رہا ہوں, واقعی مطلب ہے جن لوگوں نے استفادہ کیا ہے وہ ہزاروں میں ہیں. جی اس کے علاوہ شعر و ادب کے حوالے سے بھی میرے تقریباً 75 کے قریب شاگرد ہیں, جی جو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں, جی اور میں جنہیں باقاعدہ مستقل اصلاح دیا کرتا ہوں. جی اور میں انہیں زیادہ تکلیف نہیں دیتا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ استاد جو ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, ابھی یوں ہے, یہاں ہے, ابھی میری صحت ٹھیک نہیں ہے. جی میں ٹیلی فون پر اصلاح کر دیتا ہوں بر موقع. جب بھی کسی شاگرد کا فون آتا ہے, جی سر یہ ایک غزل ہے, میں کہتا ہوں جی بسم اللہ سنائیے. جی تو وہ سناتے ہیں, جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اسے بر موقع اصلاح کر دیتے ہیں. جی اور یوں بڑے آسانی میں الحمدللہ میرے شاگرد. جی میرا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. جی شعر ہے میرا کہ غنی حاجت روا مشکل کشا تو ذات واحد ہے, جی مگر فاتح ہمیشہ تم بہم آسانیاں کرنا. جی 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 غضنفر بھائی. سر آپ کی ماہانہ ادبی تو مطلب مجلس ہوتی ہے جس میں نوجوان شعراء بھی ہوتے ہیں. یعنی اتفاق سے ایک دفعہ میں نے مطلب دیکھنے کا وہ ہوا ہے سٹی فوڈ کلب پہ, میں نے بہت سارے نوجوان شعراء آپ کے ساتھ مطلب بہت ہی زیادہ پیار سے پیش آ رہے تھے, اور آپ انہیں بہت زیادہ شفقت دے رہے تھے. الحمدللہ. اور مطلب سینئر شعراء میں بہت کم یہ دیکھا گیا ہے. بالکل ایسا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جیلسی ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں مطلب ذرا وہ ہوتا ہے نا, کچھ بندہ اپنا کچھ ہوتا ہے, کچھ غرور ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل انہی کے لیول پہ جا کر ان سے بات کر رہے تھے, جو مجھے کافی حیرانی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی. یہ پھر فاتح صاحب خود ہی جواب دیں گے. بالکل. یہ جناب من, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کوئی خصوصیت, کوئی ملکہ, جی
कोई ताकत, कोई जौहर अता फरमाए ना, जी। तो उस पर उसे मगरूर नहीं हो जाना चाहिए जी कि जी मैं तो बड़ी चीज़ हूँ। जी बल्कि वो जैसे किसी ने कहा है ना कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। बहुत खूब जी जी भरा करती है पैमान, सुराही सरनिगूं होकर भरा करती है भरा पैमाने। करती है पैमाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रवैया एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक जी बिल्कुल एक जैसा है। सबसे मोहब्बत और खुलूस से पेश आता हूँ और जिस हद तक हो सकता है खिदमत से गुरेज कभी नहीं करता। बहुत खूब। एक अच्छे इंसान की ये बिल्कुल खसूसियात भी होती हैं। तहसील तौसा के शोरा और अदीबों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मेरा पैगाम यही है कि अल्लाह के फजलो करम से आप एक ऐसी धरती से ताल्लुक़ रखते हैं जी जिसका पहले ही दुनिया में ऊंचा नाम है, जी जिसका इल्म व अदब से के हिसाब से परचम बुलंद है, यूनान सगीर भी कहते हैं इसे। जी जी, जी। और वाकई ये हमारे लिए काबिल एजाज़ बात है। जी तो आप लोग जो हैं इसको और ज़्यादा इसमें मेहनत करें जी ताकि इसका नाम और ज़्यादा बुलंद हो, बुलंद हो। ताकि इसे और ज़्यादा शोहरत हासिल हो, ताकि इसका मेयार जो है वो कम होने की बजाय और बढ़ता चला जी जाए। जी गजनफर भाई। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों की आप पसंदीदा शख्सियत है। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है अदब के हवाले से? अदब के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ अकबर इलाहाबादी का, अल्लामा इकबाल का, जी फैज़ अहमद फैज़ का। जी ये लोग जो थे बहुत मेहनत की इन्होंने। अहमद नदीम कासमी थे, जी अल्लाह ताला इन लोगों की मग़फ़िरत करे। जी इन्होंने बड़ी खिदमत की है और मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त, बड़ा एहतराम करता हूँ। जी सर, हमारा प्रोग्राम बैठक जो है ना इस वक्त शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। आपने इसे कैसा महसूस किया? हाँ, मेरे ख्याल में ये एक बहुत मुस्बत सरगर्मी है जी और इसको जारी रहना चाहिए, जी बल्कि ज़्यादा शद्दोमत के साथ जी ज़्यादा अहबाब तक आप दोस्तों को पहुंचना चाहिए जी ताकि उनकी खिदमत नुमायाँ हों, जी ताकि लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। जी और ये भी एक लिहाज से वतन अज़ीज़ का अमूमन और तौसा शरीफ का खसूसन जी नाम ऊंचा करने वाली बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ात अता करें, आप इस प्रोग्राम में मज़ीद जिद्दतें और नुदरतें पैदा करें इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, मेरी दुआ है। इंशाअल्लाह। जी गजनफर भाई। सर जिस तरह मतलब पूरी दुनिया में अदब का वो मियार नहीं रहा है जो पहले होता था, जिस तरह आपने उनके शोरा नाम लिए, और यहाँ आप समझते हैं तौसा में भी वो अब लेवल नहीं रहा है। बहरहाल मेहनत हो रही है, मैं समझता हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। जैसे कहा था इकबाल ने, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान हिम्मत कर रहे हैं। हो सकता है उनमें थोड़े बहुत ढीले भी हों, लेकिन ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परवाज़ में जा रहे हैं। आज आप जो है ना हमें कोई ऐसी गज़ल सुनाए, ऐसी शायरी सुनाए कि हम बस यहाँ से हंसते मुस्कुराते हुए रुक सकें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो एक उर्दू की और जी। गज़ल है जी कि सिंध सागर मेरे अश्कों से रवानी मांगे, सिंध सागर मेरे अश्कों से रवानी मांगे। हाँ जी मुझसे खुर्शीद मेरा सोज़े निहानी मांगे, वाह। यूं तरसता हूँ तेरे शहर में गमखारों को, जी जिस तरह दश्त में प्यासा कोई पानी पानी मांगे। मांगे। मुद्दतों बाद भी उतरा नहीं नशा जिसका, वाह। अब भी दिल तुझसे वही शाम सुहानी शाम मांगे। सुहानी मांगे। क्यों किया तूने ये नामे का तकल्लुफ़ प्यारे, वाह। तेरा दीवाना तो पैगाम जुबानी ओए मांगे। वाह। पे करे मेहरो वफा हुए सितम से आरी, दिले बेताब तुझी से तेरा सानी मांगे। वाह। यूं है इस दौर में चाहत की तमन्ना फाते, वाह। जिस तरह कोई बुढ़ापे में जवानी जवानी मांगे। मांगे। फादर साहब ये तो जो है ना बुढ़ापे में जवानी मांगना, फिर तुझे शिकायत वाली बात हुई ना। आपने उधर फाते लगाया हुआ है। हाँ। चले ठीक है नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम बैठक की टीम तो आज बहुत कुछ सीख कर जा रही है। फाते साहब जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। ये लोग हमारे दरमियान रोशन सितारे की मानद होते हैं
اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان لوگوں کی قدر کیجیے جو معاشرے کی ہر چیز کو محسوس کر کے اپنی شاعری میں ڈالتے ہیں. یہ دراصل ہمارے معاشرے کے بہترین مصور ہوتے ہیں. آپ بھی آئیے، ان سے بہت کچھ سیکھیے. یہ ایسے گوہر ناجات ہمارے لیے باعث فخر و سرمایہ حیات ہوتے ہیں. جیو اور جینے دو. واسلام.